حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ انصار بیٹھے ہیں، تیر اندازی کر رہے ہیں. پیغمبر اسلام جا رہے تھے، دیکھا کہ تیر اندازی ہے. پیغمبر اسلام نے جاتے جاتے رضاکارانہ طور پہ انہوں نے کہا کہ میں نے بھی شرکت کرنی ہے. وہاں سے 2 ٹیمیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں شرکت کروں گا اور میں اس ٹیم کے ساتھ جس میں ابن اردع ہوگا، میں اس ٹیم میں جاؤں. وہاں ایک شخص ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں. جب انہوں نے اعلان کیا کہ میں اس ٹیم کے ساتھ ہوں تو دوسروں نے انکار کیا کھیلنے سے، کہا کہ ہم نہیں کھیلیں گے، کہا کہ میں ان کا ساتھ دوں گا. تو جو ان کا مقابل ٹیم، ان کے مقابل ٹیم تھا، انہوں نے کہا کہ ہم تیر اندازی نہیں کریں گے. جس گروہ میں پیغمبر اسلام ہوگا تو وہ گروہ ہارے گا ہی نہیں، جب ہارے گا نہیں ہم کس لیے مقابلہ کریں. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے میں دونوں کا ساتھ دوں گا، ان کے ساتھ بھی تیر اندازی کروں گا، پھر تمہارے ساتھ بھی، ان دونوں ٹیموں میں شامل ہو کے تیر اندازی کروں گا. تو اس کے بعد جو ہے تیر اندازی شروع ہو گئی اور پیغمبر اسلام نے دونوں ٹیموں کے ساتھ جو ہے تیر اندازی کی. جب ان کی باری تھی تب بھی آپ نے تیر اندازی کی، جب ان کی باری تھی تب بھی آپ نے تیر اندازی کی. تو یہ جو ہے ایک قصہ ہے، اسے ذہنوں میں رکھیں. پیغمبر اسلام شرکت کرتے ہیں یہاں پہ، جو بھی اس قسم کے مقابلے ہوں فوراً جو ہے نہیں بتائیے. اگر ہمارے علماء والغین اور بزرگان دین اور ہمارے معاشرے کے بڑے بزرگ اگر نوجوانوں پہ ورزش کے حوالے سے، مقابلوں کے حوالے سے اگر یہ لوگ توجہ دے دیتے، آج ہمارے بیشتر جوان صحت مند ہوتے، بری عادتوں سے پاک ہوتے. سگریٹ نوشی، چائے نوشی اور اسی طرح اس سے بھی آگے پیچھے جو چیزیں ہیں، ان سے پان خوری، ان سے آزاد ہوتے. اب عین جوانی کے ساتھ ساتھ بڑھاپے میں بالکل فارغ ہو جاتے، ختم ہو جاتے ہیں. تو ورزش یہ ہے کہ انسان کو جوان رکھنے کے لیے ضروری ہے. اولیاء اسلام لوگوں کی تشویق بھی فرماتے تھے اور خود بھی شخصاً شرکت کرتے تھے، بنفسی ہی خود بھی جاتے تھے، جو ہے ان مقابلوں میں شرکت کرتے تھے. بعض مواقع پہ جب انہوں نے تیر اندازی کی ہے تو لوگوں کی حیرت کا باعث بنا. ان کے اہل بیت کے اور اولیاء الہی کے مہارت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو ہے انہیں حیرت ہوئی ہے. انس بن مالک سوال کیا، انس بن مالک سے سوال ہوا کہ کیا آپ لوگ پیغمبر اسلام کے زمانے میں جو ہے مقابلوں میں شرکت کرتے تھے؟ انس بن مالک سے سوال ہوا کہ آپ لوگ پیغمبر، چونکہ یہ صحابی ہیں، لہٰذا آپ لوگ پیغمبر کے زمانے میں مقابلوں میں شرکت کرتے تھے. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کہ اپنے گھوڑے پہ، ان کا ایک گھوڑا تھا، اس پہ آپ جو ہیں سوار ہوتے تھے اور خود بھی مقابلوں میں شرکت کرتے تھے اور آپ جیت بھی جاتے تھے مقابلوں میں، گھڑ دوڑ میں. اور لوگ تعجب کرتے تھے، یہ پیغمبر جو ابا قبا پہن کے نماز پڑھنے والا بھی جو گھڑ دوڑ میں سب سے آگے نکل جائے. کچھ مشرکین نے جو ہے ڈاکہ ڈالنے کے لیے، لوگوں کے گوسفند چرانے کے لیے جو ہے مدینے کے اطراف میں پہنچے. تو پیغمبر اسلام کو خبر ملی کہ مشرکین کے ڈاکو، داعشی، طالبانی آئے ہوئے ہیں گوسفند چوری کرنے کے لیے، مدینے کے اطراف میں پہنچے ہوئے ہیں. پیغمبر اسلام نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور مدینے سے باہر نکلنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا اور بڑی تیزی سے انہوں نے جو ہے
اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو کے مدینے سے باہر نکلے. جب مشرکین نے دیکھا کہ جو ہے پیغمبر اور ساتھی ہماری طرف آ رہے ہیں تو وہ بھاگ نکلے. لہذا وہ لوگ بھاگ گئے. تو ابو قنا کہ جو کہ پیغمبر کے ساتھ سواروں میں ایک سوار یہ بھی تھا. انہوں نے کہا کہ مشرکین تو بھاگ گئے, خواہ گھوڑوں پہ آ گئے ہم لوگ, تو ابھی چلتے چلتے واپسی سے پہلے چلو ایک دفعہ مقابلہ کر کے گھوڑوں کو دوڑائیں گے, مقابلہ کریں گے, تو یہ بھی ہوگا. لہٰذا اگر پیغمبر اسلام سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ موافقت کرتے ہیں, اگر آپ ہاں کرتے ہیں تو پھر اس فرصت سے ہم فائدہ اٹھا لیں گے اور ایک جو ہے گڑ دوڑ مقابلہ رکھیں گے. پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے, اور مقابلے کا آغاز ہوا, مسابقہ. اب اردو عجیب ہے, ہماری اردو عجیب ہے, جہاں مسابقہ رکھنا چاہیے وہاں مقابلہ رکھتے ہیں, ناموں میں فرق ہے. شاید مقابلہ اور مسابقہ میں مسابقہ آگے نکلنا ہوتا ہے ایک دوسرے سے, مقابلہ تقریباً ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنا ہوتا ہے. مقابلے کا معنی جو بس اردو ہے, یہ بہت عجیب ہے, بہت عجیب ہے. مختلف کلمات کو لائے مختلف معنی میں خود استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ مسابقہ, پھر مجھے مجبوراً مقابلہ بولنا پڑتا ہے ترجمے کے طور پہ, ورنہ مسابقہ صحیح ہے, جو بہت دلچسپ ہے اور معنی کے مفہوم کے موافق ہے. مسابقہ سبقت, آگے بڑھنا, مسابقہ ایک دوسرے سے آگے نکلنا. اگرچہ مقابلے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بہت کم ٹیمیں ہوتی ہیں, آمنا سامنا نہیں ہوتا بلکہ آگے نکلنا ہوتا ہے. خلاصہ پیغمبر اسلام نے جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے, اور مسابقہ شروع ہوا, اور بالآخر جو ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آگے نکل گئے مقابلے میں. مقابلہ بھی رکھا اور خود بھی جیت گئے. یہ نہایت ہی ہمارے لیے قابل غور ہے. لیکن جب ہم لوگ کھیلوں میں ہوتے ہیں تو ایک چیز کا خیال رکھیں, ایک قصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے, اس کے بعد جو ہے باقی دوسرے موضوعات پہ. یہ ایک شہید کا قصہ ہے, اسلامی جمہوریہ کے شہید ہیں, اور وہ بھی اس 8 سالہ جنگ میں شاید شہید ہوئے. تو ان کے خاطرات لکھے ہیں کسی نے, اور کتاب کا نام ہے ستارگان خاکی. لکھا کہ لکھنے والے نے چونکہ منیمال ہے تو مختصر نویسی ہوئی ہے, کہ لکھا کہ دوران جوانی میں ہم کشتی دیکھنے جاتے تھے, کشتی دیکھنے کے لیے, اور لہذا ایک دن جو ہے فائنل مقابلوں میں ہم لوگ گئے, ہال کے اندر گئے جہاں پہ کشتی وغیرہ ہے, اور وہاں پہ آج جو ہے فائنل مقابلوں کے رزلٹ کا اعلان کرنا ہے. ہم لوگ وہاں پہ چلے گئے. بہت زیادہ افراد وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تماشائی. ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے دیکھنے کے لیے. ہم بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ لوگ آئے, آپس میں مقابلہ کیا, کشتی مقابلے لڑے, اور اس شہید کی باری آئی. شہید کا نام عباس ہے, تو عباس کی باری آئی. تو کئی مرتبہ وہ جو ان کا اکھاڑا کہیں یا جو جہاں مقابلہ ہوتا ہے, میدان کوئی کشتی مقابلہ, اعلان ہوا, اس کا رقیب آیا, اس کا جو لڑنے والا آ گیا, لیکن عباس غائب ہے. کئی مرتبہ اس کا نام لیا مگر وہ حاضر نہ ہوئے. تو مجبوراً بلا مقابلہ دوسرے ساتھی کو فاتح قرار دیا, اس کا ہاتھ اٹھایا, تو یہ جیتا, دوسرا نہیں آیا ساتھی. یہ دوست پریشان ہے کہ بھئی ہم مقابلہ دیکھنے کے لیے, ہمارا اپنا دوست غائب ہے جس نے جیتنا ہے, جس نے لڑنا ہے. تو لہٰذا اس کا جو مد مقابل تھا اس کے اعلان ہوا. تو یہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوا, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, تو ایک جگہ میں نے عباس کو دیکھا.
عباس کو دیکھا کہ وہ ابھی جو ہے ہال کے گیٹ سے باہر سے اندر آ رہے ہیں، وہ جو کھیلنے کا جو وہاں آ رہے ہیں، ایک تو چھوٹے چھوٹے کمرے ہال وغیرہ اس طرح ہوتے ہیں، وہاں سے وہ نکل کے اس طرح آ رہے ہیں. تو یہ کہ میں آگے گیا اور آگے جا کر اسے کہا بھائی کدھر ہیں آپ؟ کئی مرتبہ آپ کا نام لیا اور آپ نہیں آئے. میدان میں کشتی لڑنے ورزشکاروں کے لیے ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ نماز کا وقت ہو چکا تھا، نماز میرے لیے ہر چیز سے زیادہ مہم تھی، لہٰذا میں گیا تھا نماز جماعت پڑھنے کے لیے باہر. اور اس قدر نماز اول وقت وہ بھی جماعت کے ساتھ عباس کے لیے جو ہے عباس حاجی زادہ شہید اس کے لیے مہم تھا. لہذا شہادت کے بعد جب اس کا وصیت نامہ ملا، عباس حاجی زادہ اس کا وصیت نامہ ملا، تو اس میں لکھا ہوا تھا برادران و خواہران عزیز، میرے عزیز بھائیوں بہنوں، اردو میں اس طرح، اگر چاہتے ہو کہ خود سازی کریں تو نماز سے مدد لیں، البتہ نماز اول وقت، اور وہ بھی مسجد، اور وہ بھی خضوع و خشوع کے ساتھ، اور صبر سے مدد لیں. یعنی خود سازی کرنے کے لیے اگر خود سازی کرنا چاہتے ہو تو ایک مددگار کی ضرورت ہوتی ہے، تو نماز سے مدد لیں، نماز اول وقت میں بجا لائیں، مسجد میں بجا لائیں، خضوع و خشوع کے ساتھ بجا لائیں، اور ساتھ ساتھ صبر یا روزہ یا باقی صبر کے موارد ان سے آپ مدد لے سکتے ہیں. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم